نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه الصاي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظیم۔ معزز سامعین کرام، عید الاضحیٰ کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات میں نے پڑھی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا ہے۔ بہت بڑی قربانی ہے، اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنا بہت بڑی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 4 بڑے امتحانات لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ لیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے لیے آگ میں ڈالا جانے لگا۔ آگ بالکل تیار ہے اور ادھر فرشتے بھی آ گئے مدد کے لیے، مدد کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ کہا ہم تو خود آئے ہیں۔ کہ اما الیک فلا، مجھے مدد کی ضرورت ہے لیکن تم دونوں سے مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ مجھے خود دیکھ رہا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی کی، آگ کے اندر جب چلے گئے، اللہ نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ابراہیم علیہ السلامتی کے لیے ٹھنڈک اور گھر بنا دیا، سلامتی والا گھر بنا دیا۔ اسی آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے 40 دن گزارے۔ کسی نے پوچھا اے ابراہیم تیرے زندگی کے کون سے دن بہتر تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے زندگی کے سب سے بہتر دن وہ ہیں جو میں نے آگ میں گزارے ہیں۔ آگ کے اندر اللہ نے کھانے کا انتظام کر دیا، آگ کے اندر اللہ نے پینے کا انتظام کر دیا۔ جب ابراہیم خلیل اللہ نے اتنی بڑی قربانی کی، اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی قیامت تک کے لیے قرآن کے اندر اس واقعے کو اللہ نے بیان کر دیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے دوسرا اللہ نے امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، تقریباً 87 سال کی عمر ہے، بیوی بوڑھی ہو چکی ہیں، اولاد نہیں ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، رو رو کر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا سر اللہ کے سامنے جھکایا ہوا ہے اور رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اے اللہ نیک صالح بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ کریم ہے، اللہ اتنا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو بڑھاپے کی حالت کے اندر اللہ نے بیٹا کیا۔ ابراہیم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھر والی بھی پریشان ہو گئی، بچہ کیسے ہوگا؟ آپ بوڑھے ہیں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور ساتھ بانجھ بھی ہوں، بچہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اولاد کے خزانے میرے پاس ہے، یہ کارخانے میرے پاس ہیں، اولاد میں دیتا ہوں، بیٹے میں دیتا ہوں، بیٹیاں میں دیتا ہوں، یہ کارخانے میرے پاس ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے آدم کو پیدا کر دیا، ماں اور باپ کے بغیر اللہ نے پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ نے باپ کے بغیر پیدا کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ بیٹا دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے اندر زکریا علیہ السلام کو بیٹا دے دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کمرے میں بند ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہی ہیں، اللہ بے موسم اللہ مریم علیہ السلام کو پھل دے رہا ہے۔ اے ابراہیم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تجھے بڑھاپے میں اولاد دیں گے۔ اتنا بڑا امتحان، رو رو کر بچہ مانگا، اللہ نے
بچہ دے دیا، اس کے بعد کیا امتحان آتا ہے؟ یہ امتحان آتا ہے اس بچے کو کہاں چھوڑ کے آؤ؟ بواد غیر ذی زر میں چھوڑ کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام پہلی امتحان میں 100 نمبر لے لیے، دوسرے پیپر میں 100 نمبر لے لیے، اس میں بھی پاس ہو گئے، اپنے گھر والوں کو وہاں چھوڑ دیا۔ تیسرا امتحان بڑا ہے جس کو قرآن نے کہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ میرے نام پر اپنے بچے کو قربان کرنا ہے، لخت جگر کو قربان کرنا ہے، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ چوتھا امتحان اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ لیا کہ اب اسماعیل بڑا ہو گیا ہے، تم دونوں نے میرے گھر کو تعمیر کرنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، مستری بے مثال ہے، مزدور بے مثال ہے، یہ کیوں ایسا نہ ہوتا؟ اس لیے کہ گھر بے مثال ہے، اور اس سے بڑھ کر بات کیا ہے؟ آباد کرنے والا بے مثال ہے۔ مستری کون ہے؟ مستری حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اس کے ساتھ مزدور کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ آباد کرنے والا کون ہے؟ جو وجہ کائنات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آباد کرنے والے ہیں۔ مستری بھی بے مثال، مزدور بھی بے مثال، گھر بھی بے مثال، آباد کرنے والا بھی بے مثال۔ یہ چاروں امتحان اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر نمبر کے اندر، ہر امتحان کے اندر پاس ہوتے رہے، اور ہر امتحان کے اندر نمبر لیتے رہے۔ آج تیسرے امتحان کا ذکر کرنا ہے کہ بچہ بڑا ہو گیا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس نقشے کو بیان کیا ہے، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام دعوت والا کام کر رہے ہیں، بتوں کی نفی کر رہے ہیں، اللہ سے ہونے کو بیان کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ستایا گیا، باپ مخالف ہو گیا، والدہ مخالف ہو گئی، سارا علاقہ مخالف ہو گیا، اور اسی طرح بادشاہ بھی مخالف ہے۔ ماننے والے ایک آپ کا بھتیجا ہے حضرت لوط علیہ السلام، ایک بیوی ہے، یہ تینوں اس علاقے کو چھوڑ کر، عراق کے علاقے کو چھوڑ کر شام کے علاقے کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر دعا مانگتے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اے میرے اللہ، میں اپنا سر تیرے در پر رکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیرے دروازے پر رونا چاہتا ہوں، اے اللہ میں اپنے اشک بہانا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیرا دروازہ کھٹکھٹانا چاہتا ہوں، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام رو رہے ہیں، سفید داڑھی ہے، بوڑھے ہیں، رو رہے ہیں، آنسوں سے داڑھی تر ہے، کیا مانگ رہے ہیں؟ ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جا جبرائیل میرے خلیل کو حکم دے، اس کو بشارت دے، اس کو خوشخبری دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو خوشخبری دی ایک لڑکے کی، ایسا لڑکا جو بردبار ہوگا، بردبار لڑکے کی خوشخبری دے دی کہ یہ تجھے تو مانگ رہا تھا اس کا بدلہ لے لے۔ اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا امتحان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کتنا بڑا امتحان اللہ نے لیا کہ جب بچہ بڑا ہو گیا، فلما بلغ معه السعی، جب ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ دوڑنے کی عمر کو ہو گیا، چل رہا ہے، بھاگ رہا ہے، تو دیکھو آپ اندازہ لگائیں، آدمی کی اولاد نہ ہو اور بڑھاپے کے اندر اللہ بیٹا عطا فرما دے، اور اس کے بعد وہ اتنی عمر کا ہو جائے، تقریباً 7-8 سال کی عمر کا، اس سے زیادہ کے بھی اقوال تفسیروں میں ملتے ہیں، اتنی عمر کا ہو جائے، بھاگنے لگ جائے، دوڑنے لگ جائے، باپ گھر میں آتا ہے، تھکا ہارا ہوا آتا ہے، اور بیٹا اس کے پاس آ جاتا ہے، گود کے اندر لیٹ جاتا ہے اور اس سے کھیلنا شروع کر لیتا ہے، اور باپ اس سے پیار کرتا ہے، یہ اس سے پیار کرتا ہے، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، باپ کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اے ابراہیم اپنے بیٹے کو میرے نام پر ذبح کر دو۔ کتنا بڑا امتحان ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت جو امتحان اللہ نے لیا، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، اگر اپنے بیٹے کو ذبح کر لیتے تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ پر یہ فرض کر دیتا کہ ہر ایک آدمی اپنے بیٹے کو قربان کرتا۔
آج اندازہ لگائیں، آج ہمارے لیے 15-20 ہزار لگانے مشکل ہو گئے۔ اگر یہ حکم بن جاتا کہ ہر ایک آدمی ایک بیٹے کو ذبح کرے گا، یہ کتنا بڑا امتحان ہے، ہم کتنے کمزور ہیں۔ اللہ نے کتنا آسان کر دیا، اللہ نے بہت آسان کر دیا۔ ایک دمبا لے لو، ایک مینڈا لے لو، ایک چھوٹا جانور لے لو، اگر بڑا جانور لینا ہے 7 آدمی اس کے اندر شریک ہو جاؤ۔ اللہ نے اتنی مہربانی فرما دی، اللہ نے اتنا فضل فرما دیا۔ جب دوڑنے کی عمر کو اسماعیل علیہ السلام ہو گئے، ادھر ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ خواب میں یہ دیکھ رہے ہیں، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ خواب میں دیکھ رہے ہیں، اے میرے بیٹے، میں نے تو خواب دیکھا ہے، اور خواب ایک نرالا انوکھا خواب دیکھا ہے، میرے ہاتھ میں چھری ہے اور میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا خیال ہے تیرا؟ اس کے بارے میں تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، جو آپ کو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اپنے گھر جانے کے بعد اپنی بیوی کو کہتے ہیں، اس کو اچھے کپڑے پہنا دو، اچھا لباس پہنا دو، اس کو نہلاؤ، اس کو تیار کرو، میں اس کو اپنے دوست سے ملاقات کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ بچہ تیار ہو گیا، نہلا دیا گیا، اچھے کپڑے پہنا دیے گئے، بالکل تیار ہوا، اس کو ساتھ لے لیا اور ایک چھری بھی ساتھ لے لی، اور مینا کی طرف روانہ ہو گئے، اور میدان میں وہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے آ گئے ہیں، تیار ہو گئے ہیں۔ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ شیطان آیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا، اے ابراہیم، ایک خواب دیکھنے کی وجہ سے کوئی آدمی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے حکم کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ شیطان کا یہاں بس نہ چلا، شیطان ہمارا اور آپ کا دشمن ہے۔ وہاں سے شیطان چلا گیا اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس وہاں چلا گیا اور ان کو کہا کہ پتہ ہے ابراہیم کہاں گئے ہیں، تمہارا بیٹا کدھر گیا ہے؟ انہوں نے کہا دوست سے ملنے کے لیے لے گئے ہیں اپنے والد کے ساتھ۔ کہا نہیں، اس کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ تو حاجرہ علیہ السلام نے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا اللہ کا حکم ہے۔ تو حاجرہ نے کہا، اچھا اگر اللہ کا حکم ہے، کیسی عورت تھی، کتنا جذبہ ہے، کتنا ایمان ہے۔ آج جو آواز میری مرد سن رہے ہیں وہ بھی قربانیاں اللہ کے نام پر جانور ذبح کریں، عورتوں تک میری آواز جا رہی ہے، وہ بھی دریغ نہ کریں، اللہ کے نام پر لگائیں، دیکھیں اللہ جان میں برکت دے گا، اللہ مال کے اندر برکت دے گا۔ یہ کیسی خاتون ہیں، کتنا اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا۔ حاجرہ نے کہا، اچھا اللہ نے حکم دیا ہے، پھر ایسا کر، مجھے بھی ساتھ لے چل، جا ابراہیم علیہ السلام میرے بیٹے کو ذبح کریں گے، وہاں میں ہاتھ پکڑ لوں گی اور ہاتھ پکڑوں گی اور ابراہیم علیہ السلام میرے بیٹے کو ذبح کریں گے۔ کتنا بڑا امتحان۔ پھر اس کے بعد آگے جا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام دونوں ساتھ جا رہے ہیں، آگے سامنے شیطان آ گیا اور آگے اسماعیل علیہ السلام کے سامنے گلے پر ہاتھ پھیرا کہ کدھر جا رہے ہو؟ دیکھو پہلا حملہ اس نے باپ پر کیا، پھر اس کی ماں کے پاس چلا گیا، پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا کہ تجھے تیرا باپ ذبح کرنے والا ہے۔ تو ادھر اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان لگتا ہے کہ ایسے کوئی آدمی ہے، اس طرح گلے پر اشارہ کر رہا ہے، کہا یہ شیطان ہے، اس کو مارو۔ وہاں 7 کنکریاں ماری گئیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے شیطان نے پھر حملہ کیا اور پھر اس طرح اشارہ کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان وہ دوبارہ ایسی شکل کا آدمی دوبارہ آ گیا ہے، کہا شیطان ہے، اس کو مارو۔ پھر اس کو 7 کنکریاں ماری گئیں۔ اس کے بعد آگے گئے، آگے پھر اس نے ایسی حالت بنائی، گلے پر ہاتھ پھیرا، اے اسماعیل بھاگ جا، تیرا باپ تجھے ذبح کرنے والا ہے۔ اس نے کہا، ابا جان ایسا آدمی ہے اور اس طرح گلے پر اشارہ کر رہا ہے، کہا اس کو مارو، شیطان ہے۔ 7 کنکریاں ماری گئیں۔ تو میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا، یہ جو حج ہے، یہ حج کس چیز کا نام ہے؟ حج نام ہے حاجرہ کی اداؤں کا، حج نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفاؤں کا، حج نام ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا۔ ادھر شیطان کو 3 جگہ پر کنکریاں ماری گئی۔ آج حاجی لوگ حج کر رہے ہیں اور شیطان کو لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہے، 3 جگہ پر اس کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ وہی ادا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت جاری کرنے کے موقع پر کیا جا رہا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا،
جب اب دونوں تیار ہو گئے، بیٹے نے ابراہیم علیہ السلام، والد نے اپنے بیٹے سے کہا فَأَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، دونوں حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، اس کو منہ کے بل لٹا دیا گیا۔ چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لے لی اور اس کو زور سے چلا رہے ہیں، لیکن چھری نہیں چل رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ گئے، چھری کو آواز دیا تجھے کیا ہو گیا، تو چلتی نہیں ہے؟ اس نے کہا میں کیا کروں، خلیل کہتا ہے چل، رب جلیل کہتا ہے آج تو نے نہیں چلنا، تو حکم میرا چلے گا، اللہ کا حکم چلے گا، اب میری مرضی نہیں چلے گی۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا اتنی بڑی قربانی کی، اللہ نے اس قربانی کا بدلہ کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نے آواز لگائے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جا جبرائیل جنت سے مینڈا لے کر جا، جنت سے دمبا لے کر جا۔ جبرائیل علیہ السلام وہاں سے مینڈا لے کر آئے، اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا گیا اور اس دمبا جو ہے وہ ذبح ہو گیا۔ جب پٹی کھول دی گئی دیکھا تو ابراہیم بھی کھڑے ہیں، اسماعیل بھی کھڑے ہیں اور نیچے جو ہے دمبا ذبح۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیتے تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ پر یہ فرض کر دیتا ہر ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہوتا۔ تو اللہ نے کتنا آسان کر دیا، اللہ نے قربانی بدل دی، وہ حکم بیٹے کا منسوخ ہو گیا، بیٹے ذبح نہ کرو، اللہ کے نام پر جانور ذبح کرو۔ تو بڑے جانور میں 7 حصے رکھ لو، چھوٹے جانور میں 1 حصہ رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ سنت ابراہیمی جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن پر قربانی فرض ہو چکی ہے، میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا، جو صاحب نصاب ہیں جن پر قربانی فرض ہے، چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، وہ قربانی کریں، انشاءاللہ اللہ کے نام پر یہ بازی لگا دیں گے، اللہ اس میں جان میں برکت دے گا، مال میں برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔